رات کی خاموشی صبح کی چہچہاہٹ میں تبدیل ہو گئی اور اچانک صحرا میں ایک سیاہ بادل اٹھا، لیکن وہ بادل دھواں نہیں تھا، وہ منگول فوج تھی۔ دنیا پر ایک بار پھر چنگیز خان کا خوف اترنے والا تھا۔ قسط نمبر 2 میں ہم اس دور کی حقیقتیں دیکھنے جا رہے ہیں۔ منگول سلطنت آہستہ آہستہ دنیا کی سب سے طاقتور قوت بن رہی تھی۔ چنگیز خان نے خود کو خان منتخب کروانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی قوم کو ایک مضبوط اور متحد فوج میں بدل دیا۔ منگولوں کی اصل طاقت گھوڑا، تیر اندازی اور نظم و ضبط تھا۔ چنگیز نے اپنی حکومت کے اندر ایک اصولی قانون بنایا جسے آسا کہا جاتا ہے۔ یہ قانون پوری فوج اور سلطنت کو ایک ہی نظام میں باندھتا تھا۔ آسا میں جھوٹ بولنے، حکم نہ ماننے اور غداری کرنے کی سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ اسی نظم و ضبط نے منگول فوج کو دنیا کی تیز ترین اور سب سے منظم فوج بنا دیا۔ اس دور کے مورخین لکھتے ہیں کہ منگول سپاہی کئی دن تک لگاتار سفر کر سکتے تھے۔ ہر سپاہی کے پاس 2 سے 3 گھوڑے ہوتے تھے اور وہ باری باری انہیں استعمال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے چنگیز کی فوج ایک دن میں عام فوج سے 3 گنا زیادہ سفر طے کرتی تھی۔ ان کی تیر اندازی دنیا کی بہترین سمجھی جاتی تھی۔ چلتے گھوڑے پر 360 درجے میں تیر چلانا ان کی مہارت تھی۔ چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی بھی منفرد تھی۔ وہ اکثر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی پسپائی استعمال کرتا، یعنی اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا اور جیسے ہی دشمن ان کے پیچھے دوڑتا، منگول گھڑ سوار پلٹ کر حملہ کر دیتے۔ اس طریقے نے کئی بڑے لشکروں کو شکست دی۔ چنگیز نے سب سے پہلے شمالی چین کی ریاست جن پر حملہ کیا۔ یہ ریاست مضبوط قلعوں، اونچی دیواروں اور بڑی آبادی کی مالک تھی، لیکن منگولوں نے محاصرے کی تکنیکیں اپنے دشمنوں سے سیکھ کر استعمال کی۔ وہ چینی انجینئرز کو قیدی بناتے اور ان سے جنگی مشینیں بنواتے جیسے منجنیق اور دیوار توڑنے والی گاڑیاں۔ کئی سالوں کی لڑائی کے بعد جن سلطنت ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی توجہ مڑی وسطی ایشیا کی طرف، جہاں خوارزم شاہ کی اسلامی سلطنت مضبوط اور دولت مند تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ تھا۔ دونوں ریاستیں تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور دونوں کے درمیان جنگ کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن تاریخ کا ایک غلط فیصلہ پوری سلطنت کو تباہ کر گیا۔ خوارزم شاہ کے گورنر نے منگول تاجروں کے قافلے پر الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے غصہ کرنے کے بجائے پہلے سفیر بھیجا تاکہ مسئلہ امن سے حل ہو جائے، مگر خوارزم کے گورنر نے سفیر کی بھی داڑھی مونڈ کر بے عزتی کی اور واپس بھیج دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والی تباہی کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ دنیا کی سب سے منظم فوج اب اسلامی دنیا کی طرف بڑھ چکی تھی۔ منگول فوج 1219 میں خوارزم سلطنت میں داخل ہوئی۔ منگول سپاہیوں نے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کیے جو تجارتی راستوں پر تھے۔ پھر سب سے پہلے نشانہ بنا بخارا۔ بخارا ایک علمی شہر تھا، مسجدیں، مدرسے، علماء، لیکن جنگی لحاظ سے کمزور تھا۔ مورخین کے مطابق چند دنوں کے محاصرے کے بعد شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ چنگیز خان شہر کے مرکزی مسجد میں داخل ہوا اور کہا، میں خدا کا قہر نہیں، میں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوں۔ بخارا کے بعد سمرقند کا نمبر آیا۔ یہ خوارزم سلطنت کا سب سے بڑا اور مضبوط شہر تھا۔ سمرقند کی فوج تقریباً 50,000 تھی، مگر منگولوں کی حکمت عملی بہتر تھی۔ 3 طرف سے گھیراؤ، تیروں کی بارش اور آخر میں منجن کوہے کا استعمال۔ صرف چند دنوں میں شہر گر گیا۔ سمرقند کا سقوط تاریخ کے بڑے سانحات میں شمار ہوتا ہے، مگر مبالغہ آرائی کے بغیر ہزاروں لوگ قتل ہوئے، کئی قیدی بنے، شہر کے کئی حصے جل گئے۔ لیکن پورا شہر ختم ہو گیا یا کوئی زندہ نہ بچا، یہ مبالغہ ہے، حقیقت نہیں۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کا نقشہ بدلنا شروع ہو چکا تھا۔ اسلامی دنیا کے طاقتور شہر ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔
اور چنگیز خان اب خوارزم شاہ کے تعاقب میں تھا، جو ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگتا رہا۔ آخرکار بحیرہ کیسپیئن کے ایک جزیرے پر بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے بعد منگول فوج آگے بڑھی، اور آگے کی کہانی میں اب دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لشکر ایران، قفقاز اور روس تک پھیل گیا۔